الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. میرے معزز سامعین، ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، بات کو چاہتے ہیں، اس بات کا تمنا کرتے ہیں، اس بات کی تلاش میں رہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. حتیٰ کہ کافر لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، جو دنیا آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آخرت دنیا ٹھیک ہو جائے. آخرت کو نہیں مانتے، لیکن دنیا کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے. اس دنیا کی ٹھیک کرنے کے لیے ہم طرح کی طریقے اختیار کرتے ہیں. بعضوں کے ساتھ بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے، کاریں ہیں، جہاز ہیں، وہ اس کے جانے کے لیے اسپیشل جہاز ہوتا ہے، بڑا پریشان ہے. علماء کے پاس جاتا ہے، مشائخ کے پاس جاتا ہے. کیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے اپنے جو اس کی مذہب کی پیروکار ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کا افاقہ نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک زبان والے علیحدہ ہو جائیں، آپس میں بچ جائیں تو شاید ہماری مسائل حل ہو جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قومیں بکھری بکھری ہو جاتی ہیں، مسائل وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. مسائل کا حل ایک ہی ہے، وہ اس ذات کی کو راضی کی رضا میں ہے کہ جس ذات نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو پیدا کیا، ہمارے ذہنوں کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، جو ساری زمین و آسمان کی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. وہ شخص اپنے رب کے علاوہ کہیں اور جگہ سکون ڈھونڈتا ہے، اس کی مثال ایسا ہے کہ کوئی چرسی اپنا سکون چرس میں ڈھونڈتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ چرس جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک عارضی سکون ہوتا ہے، اور جب چرس کا نشہ اتر جاتا ہے تو
پہلے سے وہ زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے، یعنی اس کے وہ بے چینی میں اضافہ کرتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جہاں ہم جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں پھونکا مارو، کوئی کہتے ہیں کہ تویز کرو، کوئی کہتے ہیں کہ میں وظیفہ بتاؤ کہ فلان کام ہو جائے، ہم بتا دیتے ہیں، لیکن مسائل کا حل یہ نہیں ہے۔ مسائل کا حل تعویذات نہیں ہے۔ تعویذات کی مثال یوں سمجھو جس طرح آج کل کی یہ انگریزی علاج کی دوائیاں ہیں۔ زکام ٹھیک ہوتا ہے، کینسر لگ جاتا ہے۔ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر دوسری بیماری لگ جاتی ہے۔ زکام ہے، کم سے کم تمہارا دماغ صاف ہو جائے گا، کچھ تو ہو جائے گا، ابرص سے بچ جاؤ گے، جنون سے بچ جاؤ گے۔ وہ آپ کے اس کو دبائے گا، آپ کو کئی اور طرح کے امراض میں مبتلا کر دے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ زکام تو ٹھیک ہوا، زکام تو ٹھیک ہوا، لیکن اور مصیبت میں پھنس گیا۔ تو کیا یہ علاج ہے؟ آدمی بارش سے بھاگتا ہے، پرنالی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بارش کا علاج ہے؟ بارش سے بچنے کا علاج یہی ہے؟ وہ علاج اپنا ہمارا رب بتاتا ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو تباہ کر دیا، اپنی معاشرے کو تباہ کر دیا، اپنے ملک کو تباہ کر دیا۔ ڈنڈورا پیٹتی ہیں مخلوق، لوگوں سے گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں خدا سے۔ فساد آتا ہے آج لوگوں کے گناہوں سے۔ جب لوگوں کے گناہ، آدمی کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے مطابق فیصلے آ جاتے ہیں آسمان سے۔ اگر قاضی حکم کر دے کہ فلان کو پھانسی لگاؤ، اب جلاد کو کیا اختیار ہے کہ وہ نہ لگائے؟ اب جلاد کو منت کرنا کہ خدا کے لیے مجھے پھانسی نہ لگاؤ، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی قاضی کو منائے، سب بچ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جلاد کے ہاتھ میں۔ یہ اسباب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سارے اسباب ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں اسباب ہیں۔ اپنے رب کو مناؤ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ ہے، مسلمان کا گھر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم نے گھر میں ٹی وی رکھا ہے، اس ٹی وی میں ہمارے بچے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں وہ دھوکے والے دھوکہ بازیاں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ایسی باتیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پیر صاحب میں دعا کریں، ہمارے گھر کے اندر نچاکی ہے، ہمارا بیٹا مانتا نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا تمہیں کیا مانے؟ تم نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ تم نے سکھایا ہو اس کو یہی ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مغربی دنیا آپ کو جو بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے۔ اس اپنے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اس کی بیوی شوہر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، خاص تعلقات نہیں، وہ تعلقات نہیں جو تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کیے ہیں، یہ تو اسی چھین لیتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ماں باپ کے تعلقات جو آپ کے ہاں ہیں یہ وہاں نہیں ہے۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو استبل میں بیچ دیتے ہیں، استبل جانتے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ اس نے جگہ بنائی ہے بوڑھوں کے لیے، اس کو نام کیا رکھا ہے پتہ نہیں ہے، وہ اولڈ ہوم رکھا ہے، بوڑھوں کی جگہ، بوڑھوں کے گھر، خانہ بوڑھا، بڑھاپوں کی بوڑھوں کی خانہ گھر،
اس کے لیے اس نے یہ بنایا ہے. ہمارے ہاں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو 6 ماہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا. اب گھر میں آتے ہیں، ابھی مجھے کہتا ہے کہ ماں باپ وفات ہو گئے، دل سے نہیں نکلتے. محبت ہے، ایک تعلق ہے، یہ تعلق اسلام کی برکت ہے. اب یہ ٹی وی، یہ چیزیں تم سے یہ چیزیں نکالیں گی، ان کے گھر تباہ ہے، تمہارے گھر تباہ ہو جائیں گے. اور گھر کو خود تباہ کر رہے ہو تم، پھر کہتے ہو کہ پیر سے اب دعا کرو. تو کیا پیر خدا سے ہی بڑا ہو گیا؟ حالات خدا خراب کرے. جلاد اتنا تکڑا ہو گیا کہ قاضی کی گریبان میں ہاتھ ڈال دے. وہ تو مجبور ہے، بے بس ہے، وہ جس کو کہے کہ قتل کرو قتل کرے گا. قاضی جلاد میں پھر بھی تو کوئی مناسبت ہے، دونوں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق کا کیا اختیار ہے؟ اب آپ کی موبائل میں دیکھو گھنٹیاں ہیں. تم آپ کسی کا باپ ہوگا، کسی کے بڑے بھائی ہوں گے، تم نے ایک گھنٹی میں ساز لگایا ہے، تو تمہارا بیٹا کیا سیکھے گا؟ تمہارا چھوٹا بھائی کیا سیکھے گا؟ یہی ساز سیکھے گا. اگر تم نے خود اس کو ناچنے والا بنا دیا تو ہم سے دعا کیوں کراتے ہیں؟ تم تو چاہ رہی ہی ہے کہ اس طرح ہو جائے. پھر آپ آتے ہیں مسجد میں، آتے ہیں، خدا کا گھر ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. جو نہیں کرتے وہ اس کے دلوں میں فساد ہے، تقویٰ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہوا، یہ دل تقویٰ سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر، اس کی ادب ہونا چاہیے. آپ آئے، ساز ویسی باہر بھی ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے گھنٹی اس میں ساز لگایا ہے، تو لوگ تمہاری نماز میں کڑے کڑے تمہارا ساز سن رہا ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ اس کا غضب نہیں ہوگا؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ جنات آتے ہیں، جادو آتا ہے؟ جادو بھی آئے گا، جنات بھی آئیں گے، خبائث آئیں گے. تم نے خود خبیث چیزوں کو اپنے گھر میں لایا تو خبیثوں کے پاس خبیثیاں آتی ہیں. جب تم نے گندگیاں لائیں تو مکھیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو شخص نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس نے نیک عمل، معنی تو یہ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس شخص نے نیک عمل کیا. مقصد یہی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کو نیک عمل والا بنا دے، اللہ کی رضامندی والا بنا دے، نیک بنا دے، اس کا قول فعل اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق ہو جائے، اس کی خواہشات، اس کی جذبات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو جائے، تو وہ مرد ہو یا عورت، دونوں اس میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں. ایماندار ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ضرور بضرور اس پر اچھی زندگی گزروا دوں گا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس شخص نے میری نصیحت سے اعراض کیا، منہ موڑا، میری نافرمانی کی، میری قرآن کو چھوڑا، اللہ کی یاد کو چھوڑا،
میری نصیحت کو چھوڑا، اعراض کیا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ مال فراوانی کی باوجود وہ اس طرح اپنی مال کے اندر پریشان ہوگا جس طرح ایک چوہا پنجرے میں اپنی مرغوب غذائیں موجود ہونے کے باوجود ادھر ادھر بھاگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ دیکھ لو، آپ اوپر کے حکمرانوں کی زندگی کو دیکھو، اس کی باتوں کو مت دیکھو، اس کو دیکھو کہ ان کو نیند بھی آتی ہے۔ اتنے لپ لپ کی گولیاں انجیکشن لگاتے ہیں، نشے کے ساتھ گزارا کرتا ہے، چلتا ہے اس طرح۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ پریشان ہے۔ جو دال تم کو گھروں میں ملتا ہے، جو مزہ اس میں ہوتا ہے، اس کو وہاں دمبوں کی بنی ہوئی دمبوں میں نہیں ملتا۔ دیکھ لو اس کی زندگی، بڑے پریشان۔ ایک شخص نو مسلم ڈنمارک سے آیا تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا۔ ایک بار پشاور کی فٹ پاتھ پر رات کو سوئی ہوئی ملنگوں کو دیکھا، سو رہے تھے، خراٹے دے رہے تھے۔ اتوار مجھے وہ جو جب رات کو دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ بیچارے جس کے پاس گھر نہیں ہوتا تو وہاں سوتے ہیں۔ سردی کا موسم تھا، خراٹے دے رہے تھے۔ عبدالسلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہاں جو لوگ یہ ملنگ ہے اتنا خوش ہے یہ کہ ہمارے ہاں سب سے خوشحال آدمی جو وہاں جو مسلم ہے، جو سب سے زیادہ خوشحال ہے، جس کے پاس کاریں ہیں، دولت ہے، مال ہے، وہ اتنا خوش نہیں ہے جتنا یہ خوش ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو اس کو نیند آ رہی ہے۔ اس کی علامت، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی دل میں تشویش نہیں ہے۔ وہ کیا دل ہوگا، وہ کیا زندگی ہوگی کہ وہ تشویش سے بری ہوئی ہوگی کہ اب میری کرسی گر جائے گی، اب میری کرسی گر جائے گی، اگر کرسی گر جائے گی تو میں پھر کیا کروں گا، مجھے پکڑا جائے گا، میں جیل میں جاؤں گا، میں فلان جگہ جاؤں گا، میں فلان جگہ جاؤں گا۔ تمام دن، پوری دن رات ان کرسی والوں کو یہی پڑی ہوتی ہے کہ اب چھاپا پڑے گا، ابھی پڑے گا۔ یہ چھاپے زندانوں پر بھی پڑتے ہیں، لیکن وہ جیل میں اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے گھر میں خوش ہوتے ہیں۔ امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جیل لے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ چکھ لو اب جیل کا مزہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت میرے دل میں ہے، میں جس بہار میں رہتا ہوں وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ اب اس آدمی کی خوشی کا حال دیکھو کہ جو جیل میں بھی خوش ہوتا ہے، وہ اس کو جنت کے نظارے آتے ہیں، اس کو منانا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کو ایک آدمی ایک تھپڑ مارے، وہ بڑا فقیر ہو، بڑا غریب ہو، اور ساتھ ہی اس کو $1,00,000 دے دے، اس تھپڑ کو وہ جنت سمجھے گا یا تکلیف سمجھے گا؟ بتاؤ بھائی۔ وہ کہے کہ وہ ایک تھپڑ اور لگاؤ، تھوڑا زور سے لگاؤ کہ 2 لاکھ مل جائے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کئی سال سے اس پر ایک پورا نکل آیا تھا اور ہل نہیں سکتے تھے۔ ایک ہی سائڈ پہ بوڑھا تھا، دوسری پر تو آ نہیں سکتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی، میں نے صبر کیا، اب مجھ پر اوپر کی چیزیں ایسی کھل گئی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہم سے کٹ جائیں۔ آپ کو زندگی مل جائے گی، آپ کو مزے مل جائیں گے، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ خبیث چیزوں کو گھروں سے نکال دو، خبیث خیالات کو دلوں سے نکال دو، دماغ سے نکال دو، خبیث
چیزوں کو گھروں سے نکال دو، خبیث مال کی طرف مت جاؤ، خبیث چیزوں کی طرف مت جاؤ، آپ کا گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی پیغمبروں کے بیٹے بھی براہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو میں بھی اگر دیکھ جائیں تو اس کی ماں کا کردار ہو گیا۔ کبھی ماں ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان نہیں ہوتی، پیغمبر مسلمان ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، لیکن ماں کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ ہوتی ہے، لیکن وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، بیٹا بھی کبھی کبھی اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ویسے بھی وقت ہوتا ہے، وہ تو خدا کی طرف ہے، لیکن اپنی طرف سے تمہاری تربیت ہونی چاہیے کہ تم بچوں کی تربیت خوب اچھی طرح کر لیں اور اس کو ان کے ایسے اسباب سے بچائیں جن اسباب سے اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جن چیزوں سے اس کے درمیان اس کی دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی دماغ کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے اس کو بچاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اچھا اعمال شروع کی تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، تم کو مزے ملیں گے، دنیا میں مزے ملیں گے، آپ کے کپڑوں میں 70 پیون لگے ہوں گے لیکن تم دنیا کا بادشاہ ہوگے۔ تمہاری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مومنین ہے، پیون لگے ہوئے ہیں، مزے میں ہے، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہاری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ جانور تمہارے تابع کر دیں گے، وہ تمہاری حفاظت پر اللہ کو لگائے گا۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، یہ امیر مومنین ہے، ہمارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں، سر تو باہر کر دیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گول نہ مارے، باہر پھر نہیں سکتے بیچارے، اس کو ہوا نصیب نہیں ہوتی باہر کی، وہ درخت کے نیچے سویا ہے، سمجھتا ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے، کیا ہے موت سے اگر بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے بھاگنے کا، تو ایک دن آئے گا، تو زیادہ کیوں مرے، ایک دن ہی مرنا ہے، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی کو معلوم تھا کافر کو کہ عمر فاروق رضی اللہ یہاں آ کر آرام فرماتے ہیں، کبھی وہ درخت کے اوپر چڑھا، وہاں چھپ کے بیٹھ گیا، جب حضرت آئے اور لیٹ گئے، جب اس کو خیال ہوا کہ اب سو رہا ہے، اسی وقت شیر آیا، اور شیر کیا شیر خدا ہی جانتا ہے، خدا فرشتے کو شیر میں بھیج دیں، کسی فرشتے وہاں شیر بنا دی کسی چیز سے، خدا ہی جانتا ہے، شیر آیا وہاں بیٹھ گیا، اوپر دیکھا کہ نیچے آ جاؤ، تو بیچارہ نیچے آ نہیں سکتا، اور ڈر رہا ہے کہ نیچے آ جاؤں گا تو یہ شیر کا آئے گا۔ جب وہ اس کی نیند پوری ہو گئی، شیر نے اس کی وہ جانے لگا، جب وہ جھاگ گیا واپس ہونے لگا، تو اس جب دیکھا اوپر آدمی ہے، ابھی کھڑا ہے، سب تلوار ہے، وہ کیا کانپنے لگا اور کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، شیروں سے فرمائے گا، لیکن تم اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرو، اپنی وجود میں، اپنے گھر میں، باہر، معاشرے میں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کا ہو کر رہ جائے گا، تمہارے مالوں میں برکت نہیں ہے، برکت کیوں ہوگی؟ برکت کیسی ہوگی آپ کے اندر، آپ کے گھروں میں؟
کہ آپ نے برکت کے اسباب ہی کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر قريہ والے، شہر والے ایماندار ہوتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم اس پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ ایک بار حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ جس کو ضرورت ہو نقدی کی تو فلان کمرے میں آدمی بیٹھے ہیں، وہاں سے لے کر فلان جگہ بتائی کہ فلان جگہ بیٹھا ہے۔ جس کو عطر کی ضرورت ہو، عطر گھر میں نہ ہو، وہ فلان جگہ سے لے کرو، اور جس کے پاس کپڑا نہ ہو تو فلان جگہ سے لیا کرو۔ اس طرح کئی کمروں کی نشاندہی کی، جگہوں کی نشاندہی کی۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ لیتے رہے اور کبھی بھی وہ کم نہیں ہو گئے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ لوگ بھی امانتدار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی اس پر۔ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اچھے لوگ تھے، وہ غیر ضروری چیز، ضرورت کے بغیر کسی چیز کو نہیں لیتے تھے، امانتدار تھے۔ ہم ہوتے تو جو زیادہ امانتدار ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا فقیر ہوں، خدا کی قسم میں تو بس مر ہی گیا، بھوک سے مر رہا ہوں، سارا کا سارا کندھے پر اٹھا کر لے جاتا، دوسرا عطر کو اٹھا لے جاتا۔ وہ امانتدار تھے، آپ امانتدار بنو، تمہاری حفاظت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چاکی ہے، بہو اور ساس میں لڑائیاں ہیں، کیوں لڑائی نہیں ہوگی؟ کہ ساس بیٹی کو غلام سمجھتی ہے، بیٹی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو ماں کا دشمن بنا دو۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس ماں کی بیٹے کی اپنی بیچ طبیعت نہیں چلتی، وہ بیٹھا باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پیارا ہوتا ہے، یہ بیٹھا ہے ہمارا، کیونکہ بیوی چوڑی ہے ہمارے لیے۔ ہم ظلم ہے اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں کسی گھروں میں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک ہو، تو اگر آپ کے گھر کسی کی بیٹی آ گئی تو کیوں ناروا سلوک کرتے ہیں، کیوں ناجائز سلوک کرتے ہیں اس سے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کے ساتھ اپنی شوہر کی الفت ہو، محبت ہو؟ لیکن ہم بیٹی کو بھی غلط سبق دیتے ہیں کہ دیکھو جب وہاں جاؤ تو کوشش کرو کہ شوہر پر قبضہ کرو، تو شوہر ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب اس کو یہ سبق ملتا ہے تو آپس میں ٹسل ہوتا ہے، تو گھر برباد ہو جاتا ہے، حقوق ادا نہیں ہوتے، ہمارے گھروں کے اندر ظلم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچیں، ہمارے گھر اچھے ہو جائیں، تو ایسے گناہوں سے بچو، اچھی تربیت کرو اولاد کی، رحم کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مودت، محبت آپس میں پیدا فرما دیں گے، محبت ہوگی۔ آج قیامت کا دن بن گیا ہے، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ،
لوگ ایک سے بھاگ رہے ہیں، ماں بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بھاگا ہی نہیں بھاگ رہا ہے، وہ ایک قیامت کا منظر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کائنات رب ذوالجلال کا ہے، رب کائنات کا ہے، خالق کائنات کا ہے۔ اس میں تم اس وقت سکھ پاؤ گے، آرام پاؤ گے، خیر پاؤ گے، اچھی زندگی پاؤ گے کہ تم اس کی مرضیات پر چلو۔ اگر تم دوسری راستوں کو اختیار کیا تو تمہارا ایک طرف سے راستہ ٹھیک ہو جائے گا، طویل سے آپ کا ایک کام تو ہو جائے گا، دوسرا بگڑ جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کیا طویزوں سے تو یہ ٹھیک کیا اپنی دکان کو ٹھیک چلاتے ہو؟ اس دن کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، مجھے اچھا لگا، نماز اچھا پڑھتا تھا، نیک آدمی تھا، صوفی تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ دکان کو بٹھا لگ گیا، ہمارا نقصان ہوا بڑا۔ میں نے سوچا کہ اس کو نقصان تو چلو ہوتا رہتا ہے، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو جو نقصان ہوا شاید اس کی وجہ اور ہو۔ ویسے میں اس کا جب دیکھا تو اس کے حالات، اس کی پوچھنی پاچھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی معاملات میں کچھ دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو ایک مثال سمجھایا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو دو باتیں کرتا ہوں، اگر تم آپ کو بھی سب کو کرتا ہوں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ خبیث آدمی نہیں ہیں۔ آدمی جب بڑے بار خباثت کی والے اعمال اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے، واپس آ جائے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب وہ پورا خبیث بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بعد میں اس کو پوری طرح کھینچ لیتا ہے اور جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن جو اپنا ہوتا ہے اس کو بار کوشش کرے، اللہ تعالیٰ جو تکلیف پہنچاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون تو چکاتے ہیں عذاب تاکہ یہ واپس ہو جائے۔ لیکن جب بار واپس نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، پھر اس کو تباہ کرتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک اچھے لوگ، ایک خبیث لوگ، جو بالکل خبیث ہو جاتے ہیں، جس کی زمین مردہ ہو جاتا ہے، جو بالکل کیا ہو جاتا ہے، اس کے حق کی قبولیت حق، اس کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے۔ دونوں کے نتائج علیحدہ ہیں، دونوں کے ثمرات علیحدہ ہیں۔ ایک آپ کے سامنے شہد کی مکھی ہے، دوسرا آپ کے سامنے گندگی کی مکھی ہے۔ میں نے اس کو یہی مثال دیا تھا، اس لیے آپ کو دیتا ہوں۔ شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ گندگی کی مکھی گندی پر بیٹھ کر مٹھی ہو جاتی ہے تو میں کیوں نہ بیٹھوں، میں ہی مٹھی ہو جاؤں گی، تو کیا وہ مٹھی ہو جائے گی؟ بتاؤ بھائی، مٹھی ہو سکتی ہے؟ فربہ ہو سکتی ہے؟ وہ مر جائے گی، کیونکہ وہ بنی ہے کس چیز کے لیے؟ شہد کے لیے بنی ہے، دوسری گندگی کے لیے بنی ہے۔ تو ایک طرح اس کو یہ کہا کہ آپ اپنے کاروبار کو ٹھیک کرو، معاملات کو صاف کرو، سچائی کو اختیار کرو، امانت داری کو اختیار کرو، انشاءاللہ آپ کا کام چلے گا۔ دوسری بات، کاروبار میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک بکس بناؤ، اس میں سوراخ کر دو، اس سوراخ میں 1% 2% مقرر کر کے ڈالا کرو روپیہ، اس روپیے کو جمع کر کے کسی فقیر کی مدد کرو تاکہ وہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تو جب تم پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے، یا مدرسے میں دے دو یا مسجد میں دے دو، تو اللہ رب العالمین کی مخلوق پر تم رحم کرو گے، تم پر اللہ تعالیٰ پر سے رحم کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عملی چیزیں ہیں، پھونکا مارنے سے تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک حالت ٹھیک ہو جائے گی،
لیکن دوسری حالت بگڑ جائے گی، جس طرح آج کل کی دوائیاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو پروانے دیتے ہیں جس کے لیے ہم شب و روز کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات کیوں جوڑتے ہیں؟ کفار کے ساتھ، بدینوں کے ساتھ، یا ویسے وڈیروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کہ کل یہ ہمارا کام آئے گا، اگر میں پھنس گیا تو یہ میرے کام آئے گا، اسی لیے ہم اس ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو پکڑنا تو بڑی بڑی بادشاہ جمع ہو کر اس کو پھانسی سے نہیں بچا سکتا، پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ہمارے ہاں ایسا ہو گیا، تمہارے سامنے ہے۔ اچھا برا خدا کے ہاتھ میں، وہ کیا وہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ لیکن میں یہ سب یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اسی لیے اپنے رب ہی کو راضی رکھو، راضی کرو۔ تو اگر آپ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی۔ اللہ تعالی نے اس کو حکم فرمایا کہ موسیٰ کو بکس میں بند کر کے درے میں ڈال دو۔ یہ بہت سخت حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم مان نہ کیا ہے، جین ہے کہ اللہ کا حکم مان لے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکم دے سکتے ہیں کسی گڑھے میں رکھو، اوپر سے نالی لگاؤ، ہوا پہنچے گی، میرے ذمہ ہے، میں اس کو نہیں رلاؤں گا، تو ٹھیک ہے، بات بن گئی، آسان تھی۔ لیکن اپنے ہاتھوں کو دریا میں ڈال دو، یہ بڑی سخت بات تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت سخت بات تھی، اگر میں اس کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو وہ اپنی راز کو فاش کرتی کہ آئے میرے بیٹے۔ لیکن سکون ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اس وقت میں سکون ڈال دیا۔ اس نے اپنے بیٹی کو کہا کہ اپنے بھائی نہر کی دوسری سائڈ پر جایا کرو اور اس کو کن آنکھوں سے دیکھا کرو، اجنبی اپنے آپ کو ظاہر کرو، ایسا نہ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اس کا بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی اس کا صندوق ہے، بس آپ جاتے رہے جس طرح ایک لڑکی جا رہی ہے اس طرح۔ اپنے بھائی کی طرف دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا صندوق کہاں لے جا رہا ہے۔ خدا کی شان، جس سے بچانا تھا اسی کی محل میں پہنچ گیا صندوق۔ اللہ اکبر، انہیں اٹھا دیا۔ اب اس وقت اس کی بہن پر کیا گزری ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پڑ گیا، جب ان کے ہاتھ میں پڑ گیا تو فرعون کے ہاتھ میں پڑ گیا۔ یہ 100% سب کو یقین ہے کہ یہ ہے بنی اسرائیلی۔ کے نہر میں جو بکس آتی ہیں اوپر سے نیچے سے اوپر جاتی ہیں، اوپر سے نیچے آتی ہیں، آپ کو کیا خیال ہے؟ تو یہ اوپر پر یوسف علیہ السلام آئے تھے تو اس نے اپنی ایک جگہ اچھی جگہ پر آباد کیا تھا اوپر کے حصے میں۔ وہاں سے نہر جب آیا تو ظاہر ہے کہ اوپر سے آ رہا ہے، تو اوپر بنی اسرائیل بھی آباد تھے۔ دوسری وجہ، صندوق میں بند کرنے والے لوگ فرعونی ہوتے تھے یا بنی اسرائیلی ہوتے تھے؟ بنی اسرائیلی ہوتے تھے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کہ وہ کسی کی کافرہ کی دودھ پیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حرام کیا موسیٰ پر
بچہ ہے، چھوٹا ننا منا بچہ ہے، لیکن دودھ نہیں پیتا کسی کا۔ حلال کا خیال رکھو، تمہارے پیٹ کے اندر اگر حلال ہوگا تو تمہاری پیٹ کی حفاظت ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ وہ رو رہا ہے، نہیں پی رہا ہے دودھ۔ جب بہن نے دیکھا تھا کہ یہ تو فرعون کے گھر میں چلا گیا، تو عورتیں مردوں سے زیادہ وفادار ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی بہن دیکھو اپنی بہن کو، اپنی بھائی کو دیکھو، آپ پر کون زیادہ قربان ہوتی ہے؟ سچ بولو۔ آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیٹی بڑی ہو گئی، شوہر کی طرف چلی گئی، بیٹا آیا، اس کے پاس بھی کیا ہوا؟ اس نے بھی شادی کر لی، کون زیادہ وفادار ہے؟ بیٹی۔ بیٹی کوشش کرتی ہے کہ اپنے داماد، اپنی شوہر کو اپنے باپ کا بیٹا بنا دوں، اور بیٹا کوشش کرتے کس طرح میں اس سے بھاگوں ماں باپ سے۔ ایسا ہے نہیں؟ تو ماں عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہے، تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی، فوراً وہاں داخل ہو گئی۔ جب دیکھ رہا ہے کہ بھائی رو رہا ہے، اس پر آگ لگ گئی۔ وہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے کسی کا۔ اب یہ بالکل بے ساختہ کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو ایسی خاتون نہ بتاؤں جو اس بچے پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور یہ بچہ اس کی دودھ ضرور پیے گا۔ اب یہ اتنی وثوق کے ساتھ جو بات کرتی ہے، اور یہ پہچانتے ہیں سارے لوگ، یہ کون سی عورت ہے، یہ لڑکی کون سی ہے؟ بنی اسرائیل۔ 3 دلائل ہو گئے۔ چوتھی دلیل، یہ دودھ نہیں پی رہے غیروں کی، شاید وہی موسیٰ نہ ہو جو فرعون کے لیے کل کیا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ چوتھی دلیل۔ 5ویں دلیل، جب ماں آ گئی، بلائی گئی، اس کی گود میں وہ کیا کہتے ہیں، جب اچک گیا، دودھ پینے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک مخرج بھی بنایا، راستہ کھولا، بچہ بچ گیا، اور رزق اس کو وہاں سے ملنے لگا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھی۔ کیا اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گمان تھی کہ اپنے بیٹے پر مجھے وظیفہ ملے گا؟ کیونکہ اب بیٹا کس کے لیے پال رہا ہے؟ فرعون کے لیے پال رہا ہے، بیٹا اپنا ہے، وظیفہ کس سے کہہ رہا ہے؟ فرعون سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں، مشکلات میں راستہ دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس رب کو اپناؤ جس کے ہاتھ میں رزق ہے، جس کے ہاتھ میں خوشیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں مزے ہیں، جس کے ہاتھ میں دنیا ہے، جس کی دنیا آخرت میں قبر ہے، جس کے ہاتھ میں آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں جنت ہے، جس کے ہاتھ میں دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اس کی سیکھنے کے لیے، اس کے کو اپنے اندر لانے کے لیے ہم نے بڑوں کے لیے کام شروع کیا ہے کہ وہ جو جہاں جس کی بھی بیعت ہو، جہاں سی بیعت ہو، جس مشغلہ جو کام بھی کر رہا ہو، جس جماعت میں ہو، کوئی بات نہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مسلمان ہو، وہ ہمارے پاس آئے اور دین کی موٹی موٹی چیز سیکھیں، موٹے موٹے عقائد، تاکہ وہ اعمال سیکھیں کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے، پہلے تو عقیدہ ایمان کیا ہوتا ہے وہ سیکھیں، موٹے موٹے عقائد، اس پر آدمی کو لایا جائے، ایمان صحیح ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اس میں محنت ہوتی ہے وہاں۔ دوسری چیز، اعمال سکھائے جائیں، ضروری نماز سے لے کر میراث تک موٹے موٹے احکام سکھائے جاتے ہیں وہاں، آداب زندگی بتائے جاتے ہیں، حقوق بتائے جاتے ہیں، رعایا کی وہ جانوروں کے حقوق سے لے کر بادشاہوں کے حقوق تک، رعایا کی بادشاہوں پر حقوق، جو رعایا کے حقوق ہے وہاں تک سب حقوق بتائے جاتے ہیں۔ ہر کسی کا حق ہے، ہم کو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ساتھیوں کو حقوق کی ادائیگی پر لانے والے بن جائیں، یہ نہیں کہ تم حقوق چھین لو،
بلکہ حقوق دینے والے بنو. اور وہاں لوگ آتے ہیں جو صوفیاء ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے اذکار پوری کرتے ہیں، اپنے اپنی وظائف پوری کرتے ہیں، اس کے لیے موقع ملتا ہے، اس کو اعمال پر ڈالتے ہیں، اس کی دل کی وہاں اچھا مجمع ہوتا ہے، اچھے دل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں مل کر ایک ماحول کے اندر آدمی نیک بنتا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ایک چیز ہمارے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 16، 17، 18، 19 اپریل پہ اجتماع ہوگا کربوگ شریف میں، مرکزی اجتماع ہوگا. اس کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے. یہاں سے الحمدللہ تو ہمیشہ گاڑیاں آتی ہیں، زیادہ لوگ آتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اور بھی محنت کر لیں. کہ ہم بکریوال سے بڑے خوش ہیں کہ یہاں سے الحمدللہ بڑے لوگ وقت بھی لگانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے وہاں آئیں، اپریل میں آئیں، وقت لے کر آئیں، چلے کے لیے آئے، کوئی 10 دن کے لیے آئے، کوئی زیادہ کم بیش کے وقت لائے. اس وقت موقع نہ مل جائے تو پھر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے.